السلام علیکم۔ میرے سامنے میرا نکاح نامہ رکھا گیا۔ میری ماں کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میرے ابا کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بے بسی سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میں بے جان بت بنی بیٹھی تھی۔ ابھی چند گھنٹوں پہلے ہی کی تو بات تھی، آج پھر گھر کے صحن میں ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ رئیس کا بیٹا بری طرح سے میرے ابا پر برس رہا تھا۔ کہنے لگا، کل کا وعدہ تھا اور میں آج اپنے پیسے لینے آیا ہوں۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے میرے پیسے واپس کرو۔ میرے والد اس کے سامنے اپنا سر جھکائے، ہاتھ جوڑے آنسوؤں کے ساتھ منت سماجت کر رہے تھے کہ وہ رئیس کا بیٹا انہیں قرض کی ادائیگی کے لیے اور وقت دے دے۔ میں اپنے کمرے کے دروازے کا پٹ ذرا سا کھولے دیکھ رہی تھی۔ ابا اس کی رو رو کر منت کر رہے تھے۔ جب اس سنگ دل نوجوان نے میرے ابا کو لات مار کر پیچھے کیا تو ابا دور جا گرے۔ یہ دیکھ کر بے اختیار میں کمرے سے نکل کر ابا کے پاس چلی گئی۔ میں نے غصے سے بے قابو ہو کر اس شخص کو کہا کہ کیا انسانیت نہیں ہے آپ میں؟ آپ کے پیسے ہم لوٹا دیں گے، ورنہ ہمارے گھر کے کاغذ تو آپ لوگوں نے ہی سنبھال رکھے ہیں۔ آپ کا پیسہ لے کر ہم بھاگ نہیں جائیں گے۔ میری بات سن کر وہ مجھے بہت غور سے دیکھنے لگا۔ میں نے تنفر سے اسے دیکھ کر نظریں بدل لیں اور اپنے ابا کو اٹھنے میں مدد دی۔ ابا اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے رئیس کے بیٹے کی طرف دیکھا جو مجھے دیکھ کر آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا، ابا نے مجھے کمرے میں بھیج دیا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اپنے ابا کے حق کے لیے بولے گئے الفاظ کی بھرپائی مجھے عمر بھر کرنی پڑے گی۔ میں کمرے میں چلی گئی، لیکن پھر جو بات اس رئیس کے بیٹے نے ابا سے کہی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا، پیسے رہنے دو، اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو، زمین کے کاغذ بھی واپس کر دوں گا اور 2 لاکھ مزید دوں گا۔ ابا نے تو پہلے صاف انکار کر دیا، پھر کہنے لگا، ورنہ میرے پیسے ابھی واپس کرو، دوسری صورت میں تمہیں کچہری میں گھسیٹ لوں گا۔ تمہارا گھر میرے نام لگ چکا ہے، تم لوگ بے گھر ہو جاؤ گے۔ میرے ابا تو حد درجہ پریشان ہو گئے تھے۔ میری منگنی بچپن میں اپنے کزن سے ہو چکی تھی۔ میں اور وقار ایک دوسرے کو بہت پیار کرتے تھے۔ چند ماہ بعد ہماری شادی ہونے والی تھی۔ ابا کہنے لگے، میری بچی کے ساتھ ایسا ظلم مت کرو، میں فصل کی کٹائی کرتے ہوئے سارا نفع تم لوگوں کو دے دوں گا، مجھے بس 1 ماہ کا وقت دے دو۔ لیکن وہ بے حس شخص نہ مانا۔ میں اپنے ابا کی مزید تسلیم نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اماں سے کہا کہ اس شخص سے کہیں کہ گھر کے کاغذ لے کر آئے، ہمارا گھر ابا کے نام کرے۔ مجھے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں، آنن فانن سب طے ہوا تھا۔ میں 12 جماعتیں پاس تھی، اپنے گھر کے کاغذ ابا کے نام لکھوائے، پھر قرضہ معافی کے کاغذ پر رئیس کے دستخط بھی کروائے۔ اس کے بعد دستخط کرنے کی باری میری تھی۔ شادی کیا تھی، سیدھی سی سودے بازی تھی، اور ہم جیسی گاؤں میں رہنے والی لڑکیاں ایسے ہی بے جان زمینوں کی خاطر اپنی عزتوں اور زندگیوں کے سودے کرنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ میں نے پن ہاتھ میں لیا تو وقار کا مسکراتا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس بار میرے لیے چاندی کے کڑوں پر سونے کا پانی پھروا کے لایا تھا۔ کہنے لگا، نوشین، اسے شادی پر پہننا، تیری گوری کلائیوں پر بڑی جچیں گی۔ بچپن سے میری آنکھوں نے بس وقار کے خواب دیکھے تھے، لیکن شاید میں بھول گئی تھی کہ ہم جیسی لڑکیوں کے خوابوں پر بھی اپنا اختیار نہیں ہوتا، وہ ہماری طرح قرضوں کے عوض بک جاتے ہیں۔ مجھے اس رئیس کے بیٹے کا نام تک معلوم نہ تھا۔ میں نے ایک خط اماں کو دیا اور چاندی کے کنگن بھی۔ میں نے ماں کو کہا، یہ وقار کو واپس کر دینا، کہنا تیری نوشین قرضے میں بک گئی۔ آخر میں بھی میں نے یہی لکھا تھا کہ وہ مجھے بھول جائے اور اپنا گھر بسا لے۔ میری بات سن کر میری ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن میں اپنی پتھر آنکھوں سے ایک بوند تک نہ گرا سکی۔ میں نے نکاح نامے پر دستخط کیے اور اسی سادہ لباس میں بڑی چادر اوڑھ کر رخصت ہو گئی۔ میرا دل ہر جذبے سے عاری تھا۔ شاید مجھ جیسی ہر لڑکی جب پیسوں کے عوض کہیں جاتی ہے تو اپنے خواب اور جذبات گھر کی دہلیز پار کرتے ہی اپنے بابا کے آنگن میں ہی چھوڑ آتی ہے۔ مجھے اس شخص سے سخت نفرت سی محسوس ہو رہی تھی جس کی سوچ اتنی سطحی سی تھی کہ پیسوں کی جگہ اسے باپ کی بے بس سی بیٹی چاہیے تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے جملے اس کی انا پر لگے ہوں گے، جب بھی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے اس نے شادی کی ہے۔ میں یہ بھی جانتی تھی ایسے لوگ محبت میں مبتلا ہرگز نہیں ہوتے۔ ہم جیسی لڑکیوں کو صرف بدلے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ عزت کی زندگی یہ لوگ اپنی ہم پلہ خاندانی بیویوں کو دیتے ہیں۔ کمرہ بڑا تھا، اے سی بھی چل رہا تھا۔ میں بالکل بے جان سا وجود لیے بیٹھی تھی۔ بار بار وقار کا چہرہ آنکھوں میں آتا تو دل تڑپ جاتا۔ وہ پورا دن کھیتوں میں ہل چلاتا تھا، اپنا پسینہ بہا کر گھر بھی چلا رہا تھا۔
شادی کے لیے پیسے بھی جمع کر رہا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے کمرے کے خواب میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے۔ جب تایا جی نے مجھے وقار کے نام کی باریک سی سونے کی انگوٹھی پہنائی تھی، بات تو ہماری بچپن سے طے تھی، لیکن رسم میری 10ویں جماعت پاس ہونے کے بعد کی گئی تھی۔ اس دن تو میں اتنی خوش تھی کہ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا، لیکن اس وقت اس بڑے سے کمرے میں بیٹھے مجھے اپنے ماضی کی ہر خوشی بے معنی لگ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، میں نے دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ کون ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور آ کر مجھ سے کیا کہے گا، کیسا سلوک کرے گا۔ لیکن جب میں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ ایک 70 سال سے اوپر کی عمر کا شخص تھا۔ چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی تھیں، منہ میں دانت بھی پورے نہیں تھے، کمر بھی ہلکی سی جھکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا سر چکرا گیا تھا۔ وہ اس نوجوان کا دادا تھا جس سے اس نے میرا نکاح کروایا تھا۔ مجھے دیکھ کر جب وہ بوڑھا مسکرایا تو سامنے کے 2 دانت بھی غائب تھے۔ یہ دیکھ کر میری برداشت ختم ہوئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ جس عمر میں وہ بوڑھا شخص تھا، اسے بیوی کی نہیں، بس ایک سہارے کی ضرورت تھی۔ اس لیے ہمارے درمیان کوئی بھی ایسا رشتہ قائم نہ ہوا تھا۔ وہ بیمار سا شخص تھا، بس مجھ سے باتیں ہی کرتا رہا۔ کہنے لگا، کیا تمہاری شادی تمہاری مرضی سے کی گئی ہے؟ میرے تو گلے میں اس وقت اتنی گرہیں تھیں کہ الفاظ نکلنا بھی مشکل تھا۔ میں نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جیسے یہ سن کر مطمئن سا ہو گیا تھا اور پھر سو گیا۔ جب میں صبح اٹھی تو اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا سوچ چکی تھی۔ دادا کو سب سردار صاحب کہہ کر پکارتے تھے، اس لیے میں بھی یہی کہنے لگی تھی۔ جب میں سردار صاحب کے ساتھ باہر نکلی تو وہ نوجوان سامنے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا تمسکرانہ ہنسی ہنس رہا تھا اور مجھے دیکھ رہا تھا جیسے یہ کہہ رہا ہو کہ تم اسی قابل تھی۔ میں بھی جانتی تھی کہ اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے۔ میں سردار صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ اپنی خاندانی بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کا نام فاروق تھا۔ ناشتے کے دوران کہنے لگا، دادا، اس عمر میں بھی آپ کی جوانی کا کیا کہنا؟ دلہن سے زیادہ حسین تو آپ لگ رہے ہیں۔ وہ مجھ پر طنز کر رہا تھا، لیکن میں خاموش رہی۔ پھر ہنس کر کہنے لگا، دادا، انعام کا حقدار تو میں بھی ہوں۔ کیسی پیاری دلہن آپ کو ڈھونڈ کر دی ہے۔ وہ نہ جانے مجھ سے کون سا بدلہ لے رہا تھا۔ میرا وہاں بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے چائے ہی پی تھی اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد رئیس کی بیوی آئی اور مجھے چٹیا سے پکڑ کر بولی، دیکھ چھوری، تو چھوٹی ذات سے ہے۔ سردار صاحب کی رنگین مزاجی کو یہ مت سمجھ لینا کہ تو مالکن بن گئی ہے۔ کپڑے بدل اور باورچی خانے کا رخ پکڑ۔ وہ بڑے خطرناک تیوروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی حیثیت کو جانتی تھی، اس لیے سادہ لباس پہن کر کام کرنے لگی۔ رات کو سردار صاحب سے پہلے رئیس کی بیوی پھر سے میرے پاس آ گئی۔ خاصی گھبرائی ہوئی تھی، نہ جانے کس بات کی اسے پریشانی لاحق تھی۔ کہنے لگی، جلدی سے اچھا سا لباس پہن لو، وقت ضائع مت کرو۔ مجھے اس کی افراتفری سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے لباس بدل لیا۔ جیسے سردار صاحب میرے کمرے میں آئے تو رئیس کی بیوی مجھے زیورات پہنا چکی تھی۔ سردار صاحب کو دیکھ کر سلام کر کے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ سردار صاحب نے اپنی جیب سے مخملی ڈبیاں نکالی اور سونے کے 2 کنگن میرے ہاتھ میں پہنا دیے۔ کہنے لگے، کل تک مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ میری شادی ہونے والی ہے۔ مجھے تو فاروق زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ کہنے لگا، ایک بے سہارا خاتون ہے، نکاح پڑھوا لیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن میں راضی نہیں تھا۔ اب میں جس عمر کے حصے میں پہنچ گیا ہوں، شادی کر کے کسی کو بھلا کیا سہارا دے سکتا ہوں۔ لیکن اس نے کہا، وہ خاتون بھی عمر رسیدہ ہے۔ لیکن رات کو جب میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے حیرت سی ہوئی، تم تو بہت کم عمر لڑکی ہو۔ مجھے فاروق پر بہت غصہ بھی آیا کہ نہ جانے میں سال بھر میں مر جاؤں، کیوں اتنی کم عمر لڑکی کی زندگی کو برباد کیا۔ لیکن جب میں نے تم سے پوچھا کہ تم نے مجھ سے شادی کی رضامندی اپنی مرضی سے دی تھی تو تم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر میں نے سوچا، جب تم راضی ہو تو تمہارے لیے منہ دکھائی لے آؤں۔ کنگن تمہیں کیسے لگے؟ میں حیرت سے سردار صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی مختلف سے انسان تھے، بڑی مختلف سی باتیں کر رہے تھے۔ کاش کہ میں پہلے ہی سردار صاحب کے پاس آ کر بات کرتی تو شاید اس ظلم سے بچ جاتی۔ لیکن اس کے بعد جو خبر انہوں نے مجھ سے کہی، میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ کہنے لگے، میں تمہارے بارے میں رات بھر سوچتا رہا ہوں، میری بات تم ساری جوانی کیسے بیوگی میں گزار سکتی ہو، کیونکہ ہمارے نکاح میں آنے والی عورت کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوتی، ساری زندگی بیوگی میں گزار دیتی ہے۔ مجھے لگا کوئی آسمان میرے سر پر گر گیا ہو۔ اس فاروق نے مجھ سے کیسا برا بدلہ لیا تھا۔
ساری عمر کی قید تھی جس سے کوئی رہائی ممکن نہ تھی۔ میں چپ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ رئیس کی بیوی اب میرے ساتھ روز یہی کرتی تھی۔ پورا دن میں ایک ملازمہ کی طرح ان لوگوں کی خدمت کرتی اور رات کو مہارانی کی طرح سے مجھے سجا دیا جاتا۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں تھی، سردار صاحب شہر گئے تھے، اس لیے رئیس کی بیوی نے مجھے اپنے کمرے میں بلوایا اور کہنے لگی کہ میرے پاؤں دباؤ۔ میں اس کے پاؤں دبانے لگی۔ کافی دیر سے میں اس عورت کے پاؤں دبا رہی تھی کہ مجھ پر ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ میں نیند میں ہی جھٹکے کھا رہی تھی۔ ایک دم ہی رئیس کی بیوی نے مجھے پیچھے بڑی زور کا دھکا دیا۔ میں چونک گئی اور بیڈ کے نیچے گرتے گرتے بچی۔ کہنے لگی تیرے ہاتھوں میں دم نہیں ہے، چل جائے یہاں سے۔ میں اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نیند کی شدت سے میری بری حالت ہو رہی تھی، لیکن جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میری نیند پل میں اڑ گئی تھی۔ فاروق میرے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھ کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بھی اس وقت۔ کہنے لگا تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے کمرے کے اندر کھینچا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ خباثت سے ہنسنے لگا۔ میرا تو کلیجہ حلق میں آ گیا تھا، میری رنگت پھیکی سی پڑنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا تمہاری شادی میں نے دادا سے اس لیے کروائی تھی کہ تم ساری زندگی یہیں رہو گی، ہماری حویلی میں۔ دادا کی زندگی میں بھی اور ان کے مرنے کے بعد بھی میں یہ جانتا ہوں کہ میرا بوڑھا دادا کہاں تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے قابل ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، تمہیں اپنے لیے ہی لایا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف ہوس تھی۔ میرا دل خوف کے مارے سینے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ اونچی حویلیوں میں مجھ جیسی لڑکیوں کو ہوس کا نشانہ بنانا تو ان مردوں کا شیوا تھا۔ یہاں کی اونچی دیواریں اس قدر بلند و بالا تھیں کہ مجھ جیسی بے بس لڑکیوں کی چیخ و پکار ہمیشہ کمرے کی دیواروں سے ہی گونج کر کمرے میں ہی دم توڑ دیتی تھی۔ میں نے کہا خبردار، جو تم میرے قریب بھی آئے۔ میں جانتی تھی کہ میں بے بس ہوں اور وہ با اختیار میرے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے اور میں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، لیکن پھر بھی مجھے اپنی لڑائی لڑنی تھی۔ میری دھمکی پر وہ ہنسنے لگا۔ اس کی ہوس شدہ نظروں سے مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ کہنے لگا تمہیں تو دیکھ کر میں پاگل سا ہو گیا تھا۔ کیا حسن پایا ہے تم نے؟ میں تو نظریں ہٹانا بھی بھول گیا تھا۔ ہائے کمبخت، تمہارے حسین روپ نے جو میرے اندر آگ لگا دی ہے۔ میں تو کئی دن سے اسی آگ میں جھلس رہا ہوں۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ تمہیں اغوا کروں اور اپنی خواہش پوری کر کے کسی کھیت یا نہر کے پاس کسی کچرے کے ڈھیر کی طرح پھینکوا دوں گا، لیکن جب تمہاری زبان کی تیزی دیکھی تو مجھے تو حیرت ہونے لگی۔ تم پہلی لڑکی ہو جس نے یہ جرت دکھائی کہ ہمارے سامنے زبان چلائی۔ مجھے لگا تمہاری سزا تو عمر بھر کی ہونی چاہیے کہ تم عمر بھر میرا دل بہلاؤ میرے دادا کی دلہن بن کر۔ وہ بڑے بے باک انداز سے اپنے ناپاک ارادے مجھے بتا رہا تھا۔ مجھے لگا میں کسی جہنم میں دھکیل دی گئی ہوں۔ میں نے وہاں سے سائڈ ٹیبل پر گلدان دیکھا تو اپنے بچاؤ کے لیے وہی اٹھا لیا۔ میں نے کہا اگر تم میرے قریب بھی آئے تو میں تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ مجھے اس وقت صرف اپنی عزت کی فکر تھی۔ وہ پہلی بار گھبرایا تھا کیونکہ میں گلدان دیوار پر مار کر آدھا توڑ چکی تھی۔ اب گلدان کے تیکھے کانچ والا حصہ میرے پاس تھا۔ اگر میں اس پر وار کرتی تو وہ یقیناً زخمی ہو جاتا۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ پیچھے کو قدم بڑھانے لگا۔ مجھے اس پر اتنا غصہ تھا کہ اگر وہ میرے قریب آنے کی کوشش بھی کرتا تو میں اس کا قتل کر دیتی۔ کہنے لگا یہ تم نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں بخش دوں گا۔ اس حویلی میں کمروں کی کمی نہیں اور نہ ہی ہر بار تمہیں بچنے کا موقع میسر ہوگا۔ جس دن تم میرے قابو میں آ گئی اس دن تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم خود کو بھی پہچان نہ سکو گی۔ پہلی بار میں نے فاروق کو اتنا بدحواس دیکھا تھا۔ وہ مجھے دھمکیاں تو دے رہا تھا، میں اس کی دھمکیوں سے ڈر بھی گئی تھی۔ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتا ہے، لیکن اس وقت میں اس کے سامنے کمزور نہیں پڑ سکتی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا میں نے جلدی سے اپنا کمرہ لاک کر لیا۔ فاروق کو تو میں نے بھگا دیا تھا، لیکن بند دروازے کی ساری کنڈیاں لاک لگائے ہوئے بھی میں خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی اور وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ میں کب تک اپنی عزت بچا سکتی تھی؟ صبح جب سردار صاحب آئے تو انہوں نے دروازے پر دستک دی تو اس وقت میں دروازے کے ساتھ وہیں زمین پر بیٹھی بیٹھی سو چکی تھی۔ دستک سن کر میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے خوف سے یہ پوچھا کہ کون ہے؟ سردار صاحب کی آواز سن کر میں نے دروازہ کھولا۔ مجھے یوں بدحواس اور خوف زدہ دیکھ کر وہ مجھ سے وجہ پوچھنے لگے۔ میں اس وقت اتنی خوف زدہ تھی کہ مجھے ایک سہارے کی اشد ضرورت تھی۔
اس لیے سردار صاحب کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ میں دل برداشتہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کتے کے بھونکنے سے خوف آتا ہے اور رات بھر یہاں حفاظتی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سن کر میں ڈرتی رہی ہوں۔ خدا را مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جایا کریں۔ اس وقت اگر میرا کوئی ہمدرد تھا تو وہ سردار صاحب ہی تھے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گا۔ وہ اب میرا اور بھی خیال رکھنے لگے تھے۔ ایک بار میں دن کے وقت کچن میں کام کر رہی تھی، اچانک سردار صاحب گھر لوٹ آئے۔ مجھے سادہ سے حلیے میں کچن میں پسینے سے شرابور دیکھ کر تمام ملازمین اور بہوؤں پر چلانے لگے، کہنے لگے یہ میری بیوی ہے، اس حویلی کی اصل مالکن ہے، سردارنی ہے تم لوگوں کی۔ ہمت کیسے ہوئی کہ اسے نوکرانی بنا کر کچن میں کام کروایا؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے صوفے پر اپنے برابر بٹھا لیا، اپنی جیب سے صاف ستھرا رومال نکال کر میرا پسینہ صاف کیا۔ ملازمین اور بہوئیں، بیٹے پوتے سب نظریں جھکائے سردار صاحب کے سامنے کسی زر خرید غلاموں کی طرح بے بس ادب سے کھڑے تھے۔ مجھے پہلی بار سردار صاحب کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ خاصے غصے میں تھے۔ فاروق اور اس کی بیوی بھی نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ مجھے جتنی حیرت ہوتی اتنی کم تھی۔ پہلی بار میں نے سردار صاحب کو اتنے جلال میں دیکھا تھا۔ ان کا غصے کے مارے سانس پھول رہا تھا۔ پھر رئیس کی بیوی سے کہنے لگے کس نے نوشین کو کچن کے کام کا کہا تھا؟ رئیس کی بیوی صاف مکر گئی، کہنے لگی سردارنی جی خود گئی تھی، میں نے تو بہت منع کیا تھا۔ رئیس کی بیوی کی آواز سردار صاحب کے سامنے نکل نہیں رہی تھی۔ سردار صاحب نے کہا کہ آئندہ مجھے سردارنی باورچی خانے میں نظر نہ آئے۔ پھر رئیس صاحب کی بیوی سے الماریوں کی چابیاں مانگی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے چابیاں اتار کر سردار صاحب کو تھما دی۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں جب وہ چابیاں سردار صاحب نے میرے ہاتھ میں رکھی۔ کہنے لگے اب تم اس حویلی کی سیاہ سفید کی مالک ہو۔ کہنے لگے یہ ان الماریوں کی چابیاں ہیں جہاں زیورات اور نقدی کے علاوہ جائیداد کے کاغذات بھی موجود ہیں۔ آج کے بعد ہر چیز کی مالک تم ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایک دن میں ہی فرش سے عرش پر بٹھا دی جاؤں گی۔ پھر انہوں نے ایک بڑی عمر کی پرانی ملازمہ کو بلایا اور کہا کہ وہ ہر وقت میری خدمت گزاری کے لیے میرے ساتھ رہے گی، اور اگر کسی نے مجھ سے کچھ بھی غلط رویہ اختیار رکھنے کی کوشش کی تو وہ سردار صاحب کو اطلاع دے گی۔ میری حیثیت اب کسی ادنا سے کمی کمین کی بیٹی نہیں تھی۔ ساری جائیداد سردار صاحب کے نام تھی، جبھی ان کے بچوں کی ان کے سامنے بولنے کی جرت تک نہ تھی۔ سردار صاحب نے یہی نہیں کیا تھا، اگلے روز وکیل کو بلا کر حویلی میرے نام کر دی تھی اور جائیداد کی فروخت اور بٹوارے پر بھی میری مرضی کو مقدم رکھنے کا حکم جاری کیا گیا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ فاروق تو شاید اس وقت پچھتا رہا ہوگا جب میری شادی سردار صاحب سے کروائی گئی۔ میرا حلیہ یکسر بدل چکا تھا۔ اب میں ہلکے رنگ کے کپڑے زیب تن کرنے لگی تھی، سر پر دوپٹہ اور بڑی سی چادر کندھوں پر رکھتی تھی۔ میں ایک بار سردار صاحب کے ساتھ باہر زمینوں پر چلی گئی۔ وہ چارپائی پر بیٹھے لوگوں کے مسائل سن رہے تھے، حل کر رہے تھے۔ میں ان سے اجازت لے کر سامنے بنے دربار پر چلی گئی۔ سوچا زندگی میں کچھ تو آسودگی سی آ گئی ہے، اس لیے ایک چادر ہی چڑھا دوں۔ لیکن دربار کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سیڑھیوں کے اطراف بیٹھے فقیروں میں ریزگاری دے رہی تھی۔ ان کے خالی کشکول میں مٹھی بھر سکے ڈال رہی تھی کہ جب ایک کشکول میں سکے ڈالتے ہوئے اس فقیر نے میری کلائی پکڑ لی۔ ایسی ہمت کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس فقیر نے کالے رنگ کی شال اپنے سر پر لے رکھی تھی۔ سر کے بال بہت بڑے ہوئے تھے، داڑھی بھی بڑی ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا تو میں پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ وہ وقار تھا، میرا تایا زاد منگیتر۔ میری محبت جو اس وقت اجڑی ہوئی حالت میں بیٹھا تھا، اسے اس حال میں دیکھ کر میرا دل کن چھری سے کٹا تھا۔ میں وہیں بے جان وجود سے بیٹھ گئی۔ مجھے تو لگا تھا گھر کی دہلیز پار کرتے ہی میرے اپنے مجھے دوبارہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ وقار تو شاید کبھی نظر ہی نہ آئے، شاید مجھے بے وفا سمجھ کر مجھ سے نفرت کرنے لگے، تب میری مجبوری سمجھ کر اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن وہ تو جس حال میں مجھے نظر آیا میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا وقار تم اور یہاں؟ مجھے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا، کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ کہنے لگا کیوں تم نے ہار مان لی ان ظالموں کے سامنے؟ نوشین ایک بار مجھ سے کہا ہوتا میں اپنی زمینیں بیچ دیتا، اگر پھر بھی پیسے کم ہوتے تو خود کو بیچ دیتا، لیکن تمہیں کبھی بھی آنچ نہ آنے دیتا۔ میری محبت پر کچھ تو یقین رکھتی۔ مجھے پتا تھا ایک نہ ایک دن تم یہاں ضرور آؤ گی، کیونکہ ہم نے یہاں ایک دوسرے کو پانے کے لیے بڑی منتیں مانگی تھیں۔ اسی لیے تب سے یہاں بیٹھا ہوں تمہارے انتظار میں۔
میں اس کی بات سن کر روئی جا رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے بھول جاؤ، میں تمہاری کبھی ہو ہی نہیں سکتی، سردارنی بن گئی ہوں، مرتے دم تک سردار صاحب کے نام پر زندگی گزرے گی۔ وقار تم واپس لوٹ جاؤ، اپنا گھر بسا لو، ورنہ میرے لیے زندگی گزارنی بہت مشکل ہو جائے گی، بھول جاؤ مجھے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر اس کی منت کی۔ وہ کہنے لگا تم مجھے بھول سکتی ہو؟ بڑا درد تھا وقار کی آواز میں۔ میں نے دل بڑا کر کے کہا کہ ہاں، میں تمہیں بھول گئی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب بھی میرے ہاتھ میں اس کے نام کی انگوٹھی موجود تھی، حالانکہ جب سے میں سردارنی بنی تھی میری کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں، کڑے، کانوں میں جھمکے، گلے میں بھاری چین دن میں ہر وقت رہتی تھی۔ ان سب قیمتی زیورات کو میں رات کو اتار دیتی تھی، بس بائیں ہاتھ پر پہنی باریک سی سونے کی انگوٹھی اتارنے کی میری ہمت نہ ہوتی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا اگر تم مجھے بھول جاتی تو یہ تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی۔ پھر میرا ہاتھ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، نہ جانے کہاں چلا گیا، لیکن جب تک وہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا میں اسے جاتا دیکھتی رہی، چونکہ اس وقت جب میں نے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا بوجھ محسوس کیا، میں نے پلٹ کر دیکھا تو ڈر سی گئی تھی۔ سردار صاحب میرے پیچھے کھڑے تھے۔ میں نے جلدی سے چادر سے اپنے آنسو پوچھے۔ میں متذبذب سی ہوئی تھی کہ سردار صاحب کو کیا جواب دوں گی، لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی سوال ہی نہ کیا۔ لیکن اس کے بعد وہ چپ چپ سے رہنے لگے، بیمار بھی بہت رہنے لگے تھے۔ میں پورا دن ان کی خدمت میں گزار دیتی تھی، رات بھر بھی مجھے سردار صاحب کے لیے جاگنا پڑتا تو میں اف تک نہ کرتی۔ ایک رات وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو میں نے کہا میں ڈاکٹر کو فون کر دیتی ہوں، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے میرے پاس بیٹھ جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہے تھے، کہنے لگے میں نے ایک وصیت لکھوائی ہے تمہارے نام، میرے مرنے کے بعد جب تمہاری عدت پوری ہو جائے گی تو تم وہ وصیت پڑھ لینا۔ سردار صاحب کی جان میرے سامنے ہی نکلی تھی۔ عدت میں نے کمرے میں گزاری تھی، ملازمہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتی۔ عدت کے بعد جب وکیل نے وصیت سنائی تو سب کے ساتھ میں خود دنگ رہ گئی تھی۔ سردار صاحب نے کہا تھا وہ یہ رواج ختم کرنا چاہتے ہیں کہ سرداروں کی بیویاں ہمیشہ بیوگی میں زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہے۔ عورت کو بھی جینے کا حق ہے، اس لیے میری بیوی کی شادی میرے بعد اس کے تایاسات سے کر دی جائے، اور اگر میرے بچوں میں سے کوئی اختلاف کی کوشش کرے تو وہ میری جائیداد سے بے دخل ہے۔ اس وصیت کے بعد میری شادی وقار سے ہو گئی۔ میں اب وقار کے ساتھ رہتی تھی، اسی کے گھر میں اپنے حصے کی جائیداد کے پیسوں سے میں نے بہت بڑا لڑکیوں کا اسکول بنوایا تھا، جہاں لڑکیوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ آج بھی میرے دل میں سردار صاحب کی بہت عزت ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔